یہ بغداد کے پرانے بازار کی بات ہے۔ شہر اپنی رونق اور تجارت کے لیے مشہور تھا۔ صبح ہوتے ہی گلیوں میں تاجروں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ انہی شور شرابوں کے بیچ ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس دکان کا مالک سلیمان ایک درمیانے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے مگر آنکھوں میں سکون اور چہرے پر ایک خاص نور جھلکتا تھا۔ وہ زیادہ منافع کا لالچی نہ تھا۔ گاہک آتا تو جتنا دام سچ بنتا وہی بتا دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت بازار میں ایک اجنبی مسافر آیا۔ اس کے کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کئی دنوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ سیدھا سلیمان کی دکان پر آیا اور کہا کہ بھائی مجھے عمدہ کپڑا چاہیے، میں دوسرے شہر جا کر بیچوں گا۔ سلیمان نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور مختلف کپڑے کے تھان نکال کر دکھائے۔ مسافر نے ایک پسند کیا اور اشرفیوں کی تھیلی نکالی۔ اس نے تیزی سے کچھ سکے گنے، قیمت ادا کی اور باقی تھیلی کپڑوں کے ساتھ وہیں رکھ دی۔ سودا مکمل ہوا اور مسافر جلدی سے نکل گیا۔ سلیمان جب سامان سمیٹ رہا تھا تو اس نے سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا کہ دکان کے کونے میں وہی تھیلی رہ گئی ہے۔ جب کھولی تو اندر سونے کی چمکتی اشرفیاں تھیں۔ اتنی دولت شاید اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ رات کو جب وہ گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا، یہ تھیلی کہاں سے آئی؟ سلیمان نے سارا ماجرا بتا دیا۔ بیوی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، دیکھو ہمارے بچے بھوکے ہیں، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، اگر یہ مال ہم رکھ لیں تو ہماری زندگی کچھ بدل سکتی ہے۔ سلیمان کے دل میں لمحہ بھر کو خیال آیا، لیکن فوراً ہی آنکھوں کے سامنے قرآن کی یہ آیت آ گئی کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے بیوی سے کہا، یہ مال میرا نہیں ہے، اگر میں نے رکھا تو شاید دنیا کی کچھ راحت مل جائے مگر میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگلے دن سے سلیمان نے اس اجنبی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہر دکان پر جاتا، ہر قافلے والے سے پوچھا مگر کوئی خبر نہ ملی۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ لوگ تنگ آ کر اسے کہنے لگے، اے سلیمان تو پاگل ہے، اتنی دولت تیرے قدموں میں پڑی ہے اور تو پھر بھی فقیر کی طرح رہتا ہے۔ لیکن سلیمان ہر بار مسکرا کر جواب دیتا، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ یوں ہی ایک رات جب گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، کیا اللہ ہمیں یوں ہی آزماتا رہے گا؟ ہمارے بچے پھر بھوکے سو گئے ہیں۔ یہ سن کر سلیمان کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے رب تو ہی رزاق ہے، تو ہی دلوں کا حال جانتا ہے، مجھے صبر دے اور اپنی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی رات دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ کل ہمارے قافلے کو ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم ساتھ چلو گے؟ یوں اگلے دن سلیمان کو مزدوری مل گئی اور اس کے گھر کا خرچ چل گیا۔ اس کے دل میں یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ 6 ماہ بعد بازار میں چہل پہل تھی کہ ایک اجنبی مسافر آیا، چہرہ پریشان، آنکھیں لال۔ وہ ہر دکاندار سے پوچھ رہا تھا، کیا کسی نے میری اشرفیوں کی تھیلی دیکھی؟ میں نے یہیں اسی بازار میں کہیں گم کر دی تھی۔ آخر وہ یوں ہی سلیمان کی دکان پر پہنچا۔ وہ وہی مسافر تھا۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اے تاجر بھائی، کئی ماہ سے میں اپنی کھوئی ہوئی تھیلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس ہوگی تو وہ تمہارے پاس ہوگی کیونکہ تم ایماندار آدمی ہو، کیا تم نے میری امانت دیکھی ہے؟ سلیمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دکان کے کونے سے تھیلی نکالی اور کہا، یہ لو بھائی، یہ تمہاری امانت ہے، میں نے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اب تک محفوظ رکھا ہے۔ مسافر حیران رہ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے خدا کے بندے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر یہ مال واپس ملا تو آدھا حصہ اس شخص کو دوں گا جو مجھے اسے لوٹائے گا۔
یہ لو، آدھی تھیلی تمہاری ہے۔ سلیمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے یہ صرف اپنے رب کے خوف سے کیا۔ مسافر نے ضد کی کہ اگر تم نہیں لوگے تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، اسے صدقہ سمجھ کر قبول کر لو۔ آخرکار سلیمان نے تھوڑی سی رقم لے لی تاکہ مسافر کا دل نہ دکھے، لیکن باقی واپس کر دیا۔ اس پورے واقعے نے سارے بازار میں ہلچل مچا دی۔ ہر شخص کہنے لگا، ایمانداری کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو سلیمان کے پاس جاؤ۔ چند ہی دنوں بعد اللہ نے سلیمان کے کاروبار میں ایسی برکت ڈالی کہ اس کی چھوٹی سی کپڑے کی دکان ایک بڑی تجارتی کاروانی کمپنی میں بدل گئی، لیکن اس کا دل وہی رہا، سادہ، نرم اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایمانداری بظاہر نقصان لگتی ہے، مگر حقیقت میں سب سے بڑا منافع ہے، اور آزمائش کے وقت صبر کرنے والوں پر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ امانت لوٹانا صرف انسان کو نہیں، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری کہانی اچھی لگے اور آپ اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔